بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا کرونا کے اس قرار پر کون سے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، انسانیت پوری آج بڑی تکلیف میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کچھ مثبت بات کریں گے کہ قدرت پر اس کرونا کے واضح طور پر اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آلودگی کے حوالے سے۔ جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی اور لاک ڈاؤن کے سلسلے پوری دنیا کے اندر شروع ہوئے ہیں تو یہ فضائی آلودگی جو ہے اتنی کم ہو گئی، یہاں تک کہ تمام قدرتی نظارے جو ہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھنے لگے۔ سورج کی ہر ایک کرن جو کہ پوری طرح آب و تاب سے کئی دہائیوں سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ بیتاب تھی زمین کے باسیوں سے ملنے کے لیے، تو وہ پوری آب و تاب سے زمین تک پہنچ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضائی نظارے ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ آسمان، نیلا آسمان دور دور تک دکھ رہا ہے۔ اگر رات کے وقت دیکھا جائے تو رات کا منظر بڑا دلکش ہے۔ رات کے وقت چاند برسوں بعد ایسا لگتا ہے کہ اپنی پوری رعنائی کے ساتھ چمک رہا ہے اور پہلے سے زیادہ پر نور ہو کر اپنی موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ ستارے جو شاید کبھی کبھار چند ایک آسمان پر نظر آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کل ہر طرف ستارے جو ہے وہ چمکتے ہوئے اور بالکل جس طرح برقی کمکمے ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے آسمان کو روشن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سارے مناظر ہیں جو شاید آج سے پہلے کئی سال پہلے تک ان شہروں میں نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ ساتھ اگر ہم پانی کی بات کریں تو دریا، ندی نالے، نہریں پہلے سے زیادہ شفاف ہیں۔ آج ان کی گہرائیوں میں تہوں میں مچھلیاں جو ہیں وہ بڑی صاف نظر آتی ہیں۔ گاڑیوں، فیکٹریوں، کارخانوں سے پوری رات نکلنے والا دھوئیں کی وجہ سے صبح کی تر و تازہ ہوا کسی حد تک مان پڑی ہوئی تھی، لیکن اب وہی باد صبح تر و تازہ ہے اور خوشبو گل نے سارا چمن جو ہے وہ معطر ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے برسوں بعد چرند پرند دیگر جانداروں کے رہنے کی جگہ جہاں پہ انسان قابض ہو گئے تھے وہ ختم ہونے کی وجہ سے تمام جانداروں کو آزادی مل گئی ہو اور وہ اپنی آزاد زندگی قدرتی طور پر جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ جس طرح اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر قدرتی مناظر کا حسن دوبالا ہو گیا ہے، اسی طرح گھریلو زندگی کا جو لطف ہے، وہ حقیقی جو لطف ہے وہ میسر آنے لگا ہے۔ شہری زندگی میں بہت زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے کئی لوگ برسوں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس وبا کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کو اپنے والدین اور والدین کو اپنے بچے شاید مل گئے ہیں، بہن بھائیوں کو آپس میں قریب آنے کا موقع مل گیا۔ گھر کے جو بزرگ ہیں وہ کئی سالوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور اب ان کے ارد گرد خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مختلف طرح سے ان سے بات چیت کر کے ان کا دل بہلاتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنا دل بہلاتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں جو چینج آیا ہے اتنا بڑا اور کئی برسوں دہائیوں کے بعد چینج آیا ہے، یہ اس کرونا کے مثبت اثرات کا ایک نتیجہ ہے۔ بات کرتے ہیں جسمانی اور روحانی سکون کے حوالے سے، تو بلیو کیجئے کہ یہ شہری زندگی میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی تبدیلی بھی کبھی متوقع ہے۔ سارے دن رات 24 گھنٹے گاڑیاں، فیکٹریاں، کارخانوں کا دھواں، مشینری کا شور شرابہ، اس نے شہری زندگی کی جو حالات ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیے ہوئے تھے۔ ہر انسان شاید ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا، سر درد، بلڈ پریشر سے لے کر کئی بیماریوں کا شکار ہو چکا تھا، اور آدھی رات تک جو پارٹیاں اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور مسالہ جات اور کڑھائی ٹکا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اندر سے جسم کو جلا کے رکھا ہوا تھا، اور اس جو لاک ڈاؤن ہوا اس وجہ سے گلے سڑے جسم آج تر و تازہ ہونے لگے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ، کرونا کے وبا کے بعد باقی تمام جو جنرل امراض ہیں ان میں معجزاتی طور پر کمی آئی ہے۔ جو سرکاری اسپتال دیکھ لیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل دیکھ لیں، وہ پہلے سے کم رش ہے وہاں پہ، اور سر درد، پیٹ درد، بلڈ پریشر، تھکاوٹ، پٹھوں میں درد اور ہڈیوں میں اور گردوں میں، ایون ہر قسم کی جو تکلیف تھی اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اور یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں اچانک کدھر چلی گئی۔ اس سے صاف واضح ہے کہ شاید یہ ساری بیماریاں ہماری خود پیدا کردہ تھیں، شاید یہ ساری بیماریاں ہماری طرز زندگی کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی۔ کرونا نے ایک اور چیز ہمیں سکھائی، بچت کرنا سکھائی، ہمیں اپنے بجٹ میں رہ کے اپنی زندگی گزارنا سکھائے۔ تو محتاط اندازے کے مطابق جن خاندانوں کا گھر کے خرچے 50,000 کے قریب تھے وہ تقریباً 35 سے 37,000 تک پہنچ چکے، 25,000 والے 17-18,000 تک، اور 15,000 والے اخراجات تھے وہ 11,000، 12,000، 10,000 تک جا پہنچے۔ کبھی کسی نے سوچا نہ تھا
کہ شہر سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو شہری زندگی کیسے چلے گی. وہ شام ڈلتے ہی سناٹا ہو سکتا ہے. کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ساری رات پرسکون نیند آئے گی اور یہ لمبی راتیں شہر والے لوگ بھی اس کو انجوائے کریں گے. لیکن یہ ممکن ہوا. اور یہ ممکن کس وجہ سے ہوا؟ یہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے یہ اس کے مثبت اثرات ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا قدرت کا پیغام ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں. اور کرونا کی مثبت اثرات میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مثبت اثر ہے، وہ ایک چیز جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، انسانیت کے اندر ہونی چاہیے، وہ احساس پیدا کر گیا یہ کرونا. اس کرونا کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جنہیں سنگ دل سمجھا جاتا تھا، جنہیں گناہ گار سمجھا جاتا تھا، جو اپنی ہی زندگی میں مگن تھے، جو اپنے لیے پیسہ بناتے تھے، وہ بھی باہر نکلے ہیں. انہوں نے بھی ان مستحق لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہا ہے جو کبھی پہلے نہیں کر سکے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اس میں صرف مخیر حضرات نہیں بلکہ وہ جو متوسط طبقہ ہے، جس کے پاس 1000 تھا اس نے بھی 200 نکالا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی خدمات دے دی ہیں. اور اسی میں ایک اور بڑی اچھی ایک مجھے مثال ملی. کسی کو اپنے گھر میں الیکٹریشین کی ضرورت تھی، اس نے الیکٹریشین کا کام وہاں پہ کروایا اور الیکٹریشین نے بدلے میں اسے کہا جی وہ حجام تھے، انہوں نے کہا جی آپ حجامت کر دیں ہماری. تو یہ ایک بارٹر سسٹم متعارف کروایا گیا شاید صدیوں کے بعد ہونا. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک احساس کا جذبہ جو اس کرونا کی وجہ سے پوری عالمگیریت پہ چھا گیا، یہ صرف مسلمان یا کچھ غیر مسلم یا چند ممالک تک محدود نہیں رہا. یہی اصل جذبہ ہے. کاش یہ احساس کا جذبہ دائمی ہو جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے اور کسی کو احساس محرومی نہ ہو اور کوئی احساس محرومی میں غلط راستے میں نہ چل پڑے. اور اسی احساس کو اپنے دل میں لیے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا جیسی وبا سے ہمیں چھٹکارا دے، جلد از جلد ہمیں اپنی حقیقی زندگیوں کی طرف لوٹنے میں مدد دے اور ہمیں اسی طرح ہمارے اندر احساس کا جذبہ قائم رکھے، اس کرونا کے بعد بھی قائم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. پاکستان